السلام علیکم دوستو، تبلیغ کی کارگزاری میں پارٹ 9 کے ساتھ پھر سے حاضر ہوئے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں، نہ ہی ویڈیو کو آگے بڑھائیں۔ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ سارے ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں آگے سے کہ کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا اللہ کی مدد تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ آئی تھیں اور آگے آنے والی ہیں۔ امید ہے آپ نے پچھلے ہمارے 8 پارٹ دیکھے ہوں گے۔ اگر نہیں دیکھے تو جائیے چینل پر اور چینل کو سبسکرائب کریے اور دیکھیے پارٹ 1 سے لے کے 9 تک کیا کیا تبلیغ جماعت کی اللہ نے مدد کی، کیا کیا آزمائش کی اور کیسے ان کے پاس مدد بھیجی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ 9۔ دوستو، یہ جماعت والے جو ہے جب ان کو دریا میں پھینک دیا گیا تو ان کو بہت بڑے ایک درخت نے روک لیا جو بہت زیادہ پانی کے بیچ میں اٹکا ہوا تھا یا پڑا ہوا تھا، یا یوں کہیں اللہ نے ان کی مدد کے لیے اس کو وہاں بھیجا تھا۔ جب ان کو پانی میں پھینکا گیا، یہ سارے ساتھی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے گھبرا گئے اور سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے، اور پھر ان کو پتہ نہیں چلا یہ کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، اور ان کے سارے کپڑے اتار لیے گئے تھے۔ تو ان کو بہتے ہوئے اللہ نے اپنی مدد کی، اور ایک کیکر کا درخت جو بہت بڑا تھا اس میں یہ سارے ساتھی اٹک گئے۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ پھر ان کے پاس اللہ کی چوتھی آزمائش تھی اور اللہ کی مدد آئی۔ تو دوستوں، ان میں سے ایک نے کہا، اگر تم پیڑ کا سہارا چھوڑ دو اور اللہ کے بھروسے پر دریا کے کنارے کی طرف چلو۔ یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ دریا میں ایک زبردست لہر آئی۔ کیا ہوا؟ جب وہ پیڑ میں اٹکے ہوئے تھے تو آپس میں یہ ساتھی بتلا رہے تھے کہ ہم کب تک اس پیڑ میں اٹکے پڑے رہیں گے، آپ اس پیڑ کو چھوڑ دو، اللہ اگر چاہے گا تو ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کو دین کا کام لینا ہوگا تو ہماری جان بچا لے گا، جس طرح پچھلی بار اس نے ہماری جان بچائی تھی۔ تو دوستو، یہ بات ہو ہی رہی تھی۔ کیا ہوا؟ دریا میں ایک زبردست لہر آئی اور ان سب کو باہر لے گئی۔ اللہ اکبر! یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد۔ اور وہ پیڑ بھی دریا کی لہروں میں بہہ گیا۔ پھر یہ لوگ کسی کا کوئی پتہ نہ چلا۔ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ اس ذات نے کس طرح بچایا، اور یہ سب کے سب کو دریا سے نکال کر سوکھی زمین پر پھینک دیا۔ دوستو، حالات یہ تھے کہ جس جگہ یہ لوگ ریت پر پڑے تھے وہاں سے دریا کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اسمنجس میں تھے، یہ حیران و پریشان تھے کہ جس طرف ہم بہہ کر جا رہے تھے وہ تو کہیں اور جا رہا تھا، لیکن دریا سے بالکل الگ ہٹ کر رخ کو چینج کر کر ان کو باہر پٹکا گیا تھا۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اپنی غیبی مدد بھیجی کہ اللہ نے جیسے بھی لیا تو ایک ریتی ہوئے علاقے میں پٹک دیا۔ دوستوں، وہ بتاتے ہیں دریا سے نکال کر سوکھی زمین پر پھینک دیا۔ حالات یہ تھی کہ جس جگہ یہ لوگ ریت پر پڑے تھے وہاں سے دریا کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ یعنی دریا کی ایک شاخ کھدر آباد کی طرف اور دوسری بجنور کی طرف جاتی ہے۔ درمیان میں سوکھی ریت ہے۔ اس جگہ سے آگے عبداللہ پور کھو کے مقام پر ایک پل ہے۔ اس پل کے نیچے لوہے کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اور یہاں پر پولیس چوکی بھی ہے، ایک اسپتال بھی ہے۔ اگر کوئی لاش وغیرہ بہہ کر آئے تو ان جالیوں میں اٹک جائے، اور ان کو نکال کر یہ لوگ جہاں ان کا پہرا تھا یا جو وہاں ڈیوٹی پر تھے نکال لیا کرتے، اور اگر کوئی زندہ بچ جاتا تو اسے اسپتال میں داخل کرا دیا کرتے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے کارگزاری میں بتایا، چنانچہ جب پولیس نے ان لوگوں کو دریا میں پھینکا تھا اس نے عبداللہ پور کے مقام پر خبر کر دی کہ ہم نے 12 مسلمانوں کو دریا میں پھینکا ہے۔ یعنی پولیس والوں نے ان کو پھینکنے کے ساتھ عبداللہ پور جہاں وہ پل تھا وہاں پر جن کی بھی ڈیوٹی تھی ان کو خبر کر دی کہ 12 مسلمانوں کو دریا میں پھینکا گیا ہے، آپ ان کی لاش کو وہاں سے نکال لیں۔ ان نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ یہ بچیں گے نہیں، دریا میں پانی لبریز ہے
ज़्यादा पानी है, शायद बाढ़ के हालात होंगे उस टाइम, क्योंकि 5 गांव बह गए थे। बताया गया था पिछली बार कि इन लोगों ने उनको खबर कर दी। फिर क्या हुआ दोस्तों, खबर कर दी कि हमने 12 मुसलमानों को दरिया में फेंका है, इनकी लाशों को मत निकालना बल्कि आगे दरिया में बहा दिया जाए। फिर आगे क्या हुआ, यानी उन लोगों ने फ़ोन कर उनसे कह दिया कि ये हमने मुसलमान दरिया में फेंकी है, इनको निकालना मत, इनको आगे जाने दिया जाए। ये अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह जो चाहते हैं वही करते हैं। सारी दुनिया जोड़ने वाले कब भी किसी को बांधवाता नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। तो सुनिए आगे क्या हुआ। अल्लाह की शान की, उसने इन लोगों को दरिया से निकाल कर पहले ही रेत पर डाल दिया था। दरिया के किनारे मछली पकड़ने वाले और धोबी कपड़े धोने वाले वहाँ मौजूद थे, जो इन लोगों को देखकर दूर हट गए। जब सूरज की गर्मी से इन लोगों के जिस्म गर्म हुए तो इनको होश आया, तो देखा कि इन लोगों के आँख, कान, नाक में मिट्टी भरी हुई थी और इन लोगों के तमाम साथियों के जिस्म अक्सर नंगे थे। इन लोगों ने अपनी उंगलियों से नाक, कान और आँखों की मिट्टी निकाली और सब एक जगह जमा हो गए, क्योंकि ये लोग सब साथी एक मुरब्बा ज़मीन अलग अलग थोड़े थोड़े फासले पर पड़े हुए थे। ये सारे एक जगह इकट्ठे हुए और अल्लाह से अल्लाह की मदद मांगी।